فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے. کیوں نہیں آئی مدد؟ کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 75 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے. مسلمان جب بیمار ہوتی ہے یہاں دعائیں کر رہے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں. کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ دیکھو بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو. تو ہم غالب نہیں ہو رہے ہیں تو مسئلہ ہمارا ہے، رب کا نہیں. یاد رکھو آج بھی مدد پہنچے گی. اور فلسطین میں یہ نہیں ہو رہا ہے تو اصول غلط نہیں ہوا بلکہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ سلفیت کا عقیدہ اور مخلص توحید کا عقیدہ اس کی کمی ہے. ویسٹرن کلچر کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے آج فلسطین میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی مدد نہیں آ رہی ہے. تو اس کا بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا. یہ دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فلسطین کو وہ دراصل کیا کر رہے ہیں، غلط ٹھہرا رہے ہیں. وہاں کے مسلمانوں پر کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید نہیں ہے. دیکھو مرتے وقت لا الہ الا اللہ، مرتے وقت ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کسی بھی فرقے کا ہو وہی پڑھے گا. کیا وہ چھوڑ کے کوئی دوسرا کلمہ پڑھے گا کیا؟ میں خود گزشتہ اور پیوستہ جمعہ جب یہاں پر آیا تھا مسجد تقی کے اندر قنوت نازلہ میں نے خود پڑھایا اور اس کے اندر دعائیں تقریباً میں نے 20 منٹ کی مانگی. میں اس پر کوئی معترض نہیں ہوں یا غلط الزام مجھ پہ مت لگاؤ. ان لوگوں نے میڈیا کے کچھ الفاظ کو میرے بیان کو کٹ کر کے پھیلایا. مظلوم فلسطینی ہیں، دعا کرنا ہم پہ واجب ہے. ہم دعا کر رہے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اپنی مسجد میں. میں خود مسجد السلام میں فجر میں کنٹینیو قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں، پڑھوا رہا ہوں. لیکن سمجھنے کی بات اصل میں وہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مال کیوں کھا رہے ہیں، کیوں رب کی مدد نہیں آ رہی ہے. بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام آئے تقریباً بیت المقدس ہی وہاں ان کا رہنے کا، رہائش کا، دعوت کا اور حتیٰ کہ سب سے اہم ترین چیز وہیں پر قبروں اور تدفین کا عمل آیا. اسی لیے رب نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں. جرمنی نے پہلا اعلان کیا جسے بالفور اعلانیہ کہتے ہیں، یعنی بالفور کا اعلان. بالفور اس وقت کا فوجی کمانڈر تھا. اس نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر جگہ لینے کا اختیار ہے. اس سے پہلے خریدنے کا بھی اختیار یہودیوں کو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم کو غیب معلوم ہوتا تو پھر ہم حضرت سلیمان کی اس کام میں پریشان نہ ہوتے، اتنی دیر نہ لگاتے، ہم پہلے ہی بھاگ جاتے. لیکن معلوم نہیں تھا ان کو کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے. اللہ نے ان کو کھڑا کے رکھا تھا یہاں تک کہ کیا ہے، تأکل من سأتہ، دیمک اس کو کھاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں. جزاک اللہ خیراً. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار.
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی بقا اور مسلمانوں کی بقا اسلام کے ساتھ اور توحید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی دعوت تھی. سورہ نحل میں رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ہر امت میں ایک ڈرانے والا بھیجا، لیکن ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو. یہ تمام رسولوں کی، تمام نبیوں کی دعوت یہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے ان کی قوم میں حضرت نوح کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. انہوں نے کہا کہ دیکھو سنو لوگو، اللہ ایک کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اسی طرح قوم عاد آئی، قوم ثمود آئی، سب کے لیے یہی ایک فقرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے. آپ سورہ اعراف، سورہ شعراء پڑھ جائیے، ان میں الگ الگ قصص ہیں انبیاء کرام کے، لیکن جملہ آپ کو ایک ہی ملے گا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور امن کا ضامن بھی اللہ نے اسی توحید کو بنایا کہ فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مهتدون. ہم انہی کو امن دیں گے جو اپنے ایمان میں ظلم کو نہ ملایا، ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہ کیا. اور صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عام ظلم تو ہر ایک کرتا ہے. فرمایا کہ یہاں وہ مراد نہیں ہے. فرمایا کہ کیا تم نے لقمان کی یہ بات نہیں سنی کہ ان الشرک لظلم عظیم، اصل میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو آلودہ نہ کیا، یعنی توحید پر رہا، شرک کو نہ اپنایا. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، اسی کے لیے امن ہے. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہی ہدایت یافتہ ہیں. تو معلوم ہوا تاریخ انسانی کا ہر وہ واقعہ جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو، جہاں پر جنگیں لڑائیاں ہوئی ہو، جہاں پر مغلوبیت ہوئی ہو، کہاں پر شکست ہوئی ہو، جہاں پر نیست و نابود کیا ہو، تو رب نے ہمیشہ ہمیشہ
توحید اور اللہ کو ایک ماننے والوں کو بچا لیا، شرک کو نیست و نابود کیا۔ اس حقیقت کو واضح تر انداز میں نے کئی دفعہ پیش کیا موجودہ دور کے اندر، جبکہ یہاں پر فلسطین اور اسرائیل کی زبردست لڑائیاں شروع ہوئی، 2-3 ہفتوں کے اندر پوری دنیا کا موضوع، کا وہ کوئی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہی موضوع بن گیا۔ تو میں نے اسی تناظر میں بات کی کہ دیکھو، آج بھی امن چاہتے ہو، آج بھی اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید خالص کو اپنانا ہے۔ تمام مسلمان اس پہ متحد ہو جائیں کہ درگاہوں کو مٹائیں گے، مسجدوں کو آباد کریں گے، غیر اللہ کو پکارنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غریب نواز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچہ دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مقتدر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ یاد رکھو، آج بھی مدد پہنچے گی، اور فلسطین میں یہ نہیں ہو رہا ہے تو اصول غلط نہیں ہوا، بلکہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ سلفیت کا عقیدہ اور مخلص توحید کا عقیدہ، اس کی کمی ہے، ویسٹرن کلچر کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے آج فلسطین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا۔ یہ دیکھو مولانا کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو فلسطین کو وہ دراصل کیا کر رہے ہیں، غلط ٹھہرا رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں پر کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید نہیں ہے۔ دیکھو مرتے وقت لا الہ الا اللہ، مرتے وقت ہر مسلمان لا الہ الا اللہ کسی بھی فرقے کا ہو وہی پڑھے گا، کیا وہ چھوڑ کے کوئی دوسرا کلمہ پڑھے گا کیا؟ اصل مسئلہ اس پہ میں نے بحث ہی نہیں کی۔ ہاں حقیقتاً ظلم ہوا ہے، ہاں حقیقتاً ظلم ہو رہا ہے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، ہمیں قنوت نازلہ کرنی چاہیے۔ میں خود گزشتہ اور پیوستہ جمعہ جب یہاں پر آیا تھا مسجد تقی کے اندر، قنوت نازلہ میں نے خود پڑھایا، اور اس کے اندر دعائیں تقریباً میں نے 20 منٹ کی مانگی۔ میں اس پر کوئی معترض نہیں ہوں، یا غلط الزام مجھ پہ مت لگاؤ۔ ان لوگوں نے میڈیا کے کچھ الفاظ کو، میرے بیان کو کٹ کر کے پھیلایا، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے ذریعے مجھے 2 فائدے ہوئے، بلکہ اسلام کو 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو نہیں جانتے تھے، جو اس پیغام کو سمجھنا صحیح طور پر جانتے تھے، وہ لوگ جا کے میری پوری کی پوری تقریباً 50 منٹ کا جو بیان اسے سن لیا، اور وہ اگر سن لے گا تو اس کو شبہ نہیں ہوگا یہاں پر ہم نے فلسطینیوں کے خلاف کوئی بات کی ہے یا ان کو مظلوم نہ ٹھہرایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات مجھے حقیقتاً پہنچی کہ اصل معاملہ میرا ایسا ہے کہ آدھا گھنٹہ نہیں 50 منٹ بھی میں کہوں نا، میرا ایک ایک لمحے، میرا ایک ایک زبان اور میری غلطی ہوئی ایک ایک زبان کی حرکت پبلک نوٹ کر رہی ہے۔ ہاں، یہ خالص سننا، خاص طور پر توجہ دے کے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اس حیثیت سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ کسی نے بدنیتی سے وائرل کیا ہے وہ بھگتے گا، کوئی اچھی نیت سے وائرل کر کے وہاں تک پہنچ گیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، ہم وہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ مظلوم فلسطینی ہیں، دعا کرنا ہم پہ واجب ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہم قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں اپنی مسجد میں۔ میں خود مسجد السلام میں صبح و شام یا فجر میں کنٹینیو قنوت نازلہ پڑھ رہا ہوں، پڑھوا رہا ہوں، لیکن سمجھنے کی بات اصل میں وہ نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ مار کیوں کھا رہے ہیں، کیوں رب کی مدد نہیں آ رہی ہے، کیوں اتنا چوخ و پکار، اتنی مظلومیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حضرت معاذ کو کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، ایاک ودعوۃ المظلوم، کیونکہ مظلوم جب پکارتا ہے تو اس پر مذہب نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے ہاں اس کی پکار کو سنا جاتا۔ مظلوم ہے تو ضرور مدد آتی ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے کہا کہ مظلوم اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، رب کے درمیان اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کروڑوں مظلوم اللہ کے پاس رو رہے ہیں، کروڑوں فلسطینی مرتے وقت یا اللہ پکار رہے ہیں، کروڑوں دنیا کی مساجد میں قنوت نازلہ ہو رہے ہیں،
کروڑوں دنیا کے لوگ تہجد میں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں فلسطین کی مدد کو رو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب تک جواب کیوں نہیں آیا؟ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ ہماری دعائیں، ہمارے قنوت فلسطینیوں کا آہ و بکا اللہ کے پاس پہنچتا ہی نہیں۔ آپ اپنے بالٹی میں تو پانی بھر رہے ہیں، بھرتا ہی نہیں ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ اوپر کچھ مسئلہ ہے، پانی میں کچھ مسئلہ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں اصل میں پیندے میں سوراخ ہے، اس واسطے پانی نہیں کھر رہا ہے۔ آپ پیندے میں تو سوراخ رکھ دیے اور اوپر سے نل چلا دیا، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بھائی کتنی دیر سے میں پانی چلا رہا ہوں لیکن میری بالٹی بھرتی ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے کچھ سازش کر دی ہے، یہ پانی کچھ اور ہے، شاید کیمیکل ہے، یا آ کر گیس بن کے اڑ جاتا ہے۔ تو لوگ پاگل نہیں بولیں گے؟ لوگ بولیں گے ارے بدبخت، نیچے جو سوراخ ہے وہ بند کر، پھر تو 2 منٹ میں بالٹی بھر جائے گی۔ تو نیچے کا سوراخ تو دیکھا نہیں ہے، لیکن اوپر سے کہہ رہا ہے پانی نہیں بھرتا، دعا کرو، قنوت نازلہ پڑھو، لوگوں پیر کو بلاؤ، فلاں کرو، تو کیسے بھرے گا جی نیچے جو وہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اصل سوراخ تو شرک ہے، جس کی وجہ سے کوئی دعا تمہاری اوپر اٹھتی ہی نہیں، اور اس کو چھوڑ کر تم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، ہم بار باٹم کریں گے، ہم دراصل کیا ہے فلاں کریں گے، ہم لوگوں کو جمائیں گے، فلسطین ہمارے ساتھ ہے، ہم فلسطینیوں کے لیے اٹھیں گے۔ جو کچھ بھی کرو، اصل سوراخ تو تم نے چھوڑ کے رکھا ہے۔ شرک کو مٹاؤ، توحید کو اپناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہمارا نبی، ہمارے مومنین ہی اصل میں کیا ہوں گے؟ غالب ہوں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے۔ کیوں جو نہیں آئی مدد؟ کتنے سال ہو گئے؟ 75 سال ہو گئے، 1-2 سال نہیں ہے، 75 سال ہو گئے۔ 1948 میں ان لوگوں نے اسرائیل قائم کیا تھا، 48، پھر اس کے بعد 2000، پھر 2000 بسپر 3، اس کے 2 سال ملا کے بسپر 3 میں لگاؤ تو 25 یہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر 50 رہتے ہیں۔ تقریباً 75 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ مسلمان جب بیمار ہوتی ہے یہاں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی رزلٹ نہیں۔ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ اللہ نے تو یہی کہا کہ وَكَانَ وَعْدًا عَلَيْنَا حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو بس ہمت نہ ہو جاؤ، غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو ہم غالب نہیں ہو رہے ہیں تو مسئلہ ہمارا ہے، رب کا نہیں۔ رب کا وعدہ جھوٹا نہیں، اس سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں ایک بات نہیں لکھ دی؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے زبور میں بھی اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب میں بھی ہم نے لکھ دیا کہ زمین کی وراثت ہم انہی کو دیں گے جو صالح ہیں۔ نہیں ہے نا؟ 75 سال سے تاریخ میں نہیں ہوا نا کچھ۔ تو یاد رکھو، میں نے کوئی الزام نہیں دھرا، میں نے کوئی خلاف بات نہیں کی تھی۔ گزشتہ کے جمعے میں نے یہی چیز باور کرائی کہ بھائی بڑے بڑے امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے محتمم بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جن کے پیچھے کروڑوں کی تعداد لوگ منہ تک رہے ہیں کہ زبان سے لفظ بھی نکالیں تو اس کے لیے مر مٹیں، لیکن ایسے جبہ قبہ کے دستار باندھے ہوئے بہترین بڑے بڑے لوگ اس بات پر کبھی امت کو نہیں بیدار کر رہے ہیں کہ لوگوں اصل مصیبت شرک کی وجہ سے ہے۔ شرک کو مٹاؤ، درگاہوں کو مٹاؤ، رب کی طرف آؤ، رو گڑ گڑاؤ، اللہ کی مدد، پھر دیکھو کیسے 313 کو اللہ تبارک و تعالی غالب کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں بول رہا ہے، میں نے نام لے کے کہا۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب تک کوئی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ، اخوانی جمع، جماعت اسلامی جمع، فلاں جمع، دیوبندی ذہنیت جمع، ندوالے سب جمع ہیں ان کے پیچھے، لیکن بندہ کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا یہ پوری مصیبت شرک کی وجہ سے آئی۔
گھنٹے گھنٹے کے بیانات یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں، جاؤ جا کے دیکھ لو۔ ایک لفظ آج تک امت کو کوئی بڑا عالم پیغام نہیں دیا کہ لوگوں، بدبختو، اصل مصیبت ہے تو یہ شرک ہے، نحوست ہے تو یہ شرک ہے، اگر اس کو مٹانے میں لگو پوری دنیا کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حوالے کر دے گا، جیسے صحابہ کے حوالے کر دیا تھا۔ یہ مقصود تھا اصل اس بیان سے۔ یہ تو ایک جوابی بات تھی جو میں نے ضمناً کر دی، اصل مضمون میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب آئیے میرے اصل مضمون کی طرف۔ تاریخ فلسطین اور خروج دجال، اس حیثیت سے قدیم تاریخ کا جاننا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی جدید تاریخ کا جاننا، جس میں ہمارے لیے بہت اہم پیغامات ہیں، انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ، مسجد حرام۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول پھر؟ فرمایا کہ مسجد اقصی، وہی اقصی جو یہاں پر فلسطین میں ہے۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ فرمایا کہ 40 سال۔ اب اگر ہم آدم علیہ السلام کے حساب سے دیکھیں کہ اللہ نے کعبۃ اللہ حضرت آدم کے زمانے میں حضرت جبرائیل کے ذریعے نقشہ بتا کر قائم کر دیا، تو پھر بیت المقدس جو موجود ہے وہ دراصل 40 سال بعد نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کوئی تاریخی دلیل نہیں ملتی ہے۔ تو ذکر جو ہو رہا ہے وہ دراصل کیا نہیں ہے، پہلی مرتبہ کا نہیں ہو رہا ہے، جہاں تک حدیث اشارہ کر رہی ہے وہ دوسری مرتبہ کا ہے۔ یعنی معمار حضرت ابراہیم جنہوں نے عصر نو بنایا تھا کعبۃ اللہ کو، اس کے بعد 40 سال بعد ارض فلسطین میں بیت المقدس بنایا گیا۔ کیوں؟ یہ بات ثابت ہے کہ اس کو بنانے والے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی بیٹوں کے اندر آتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں۔ گویا کہ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے درمیان رشتہ دادا اور پوتے کا ہے۔ دادا اور پوتے کے درمیان 40 سال بالکل صحیح لگتا ہے۔ تو عصر نو جو بنائی گئی تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر جب پہلی مرتبہ ابراہیم نے بنایا، اس کے 40 سال بعد حضرت یعقوب نے یہاں پر بنا دیا بیت المقدس، اور یہاں سے تمام تر بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء کرام آئے، تقریباً بیت المقدس ہی وہاں ان کا رہنے کا، رہائش کا، دعوت کا، اور حتیٰ کہ سب سے اہم ترین چیز وہیں پر قبروں اور تدفین کا عمل آیا۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ زمین ہے جس کے اطراف ہم نے برکتیں نازل کر رکھی ہیں۔ ہاں، انبیاء کرام کا مدفن بھی ہے، بہترین غذا بھی ہے، آب و ہوا بھی ہے، اور انبیاء کی کئی بڑی نشانیوں کا وہاں پر کیا ہے، تذکرہ بھی ہے۔ اور حضرت یعقوب کے بعد یہ پوری جنریشن اور سلطنت، جیسے ہماری اللہ کے رسول کے بعد خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ، بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ، بنو عباسیہ کے بعد آل عثمان، آل عثمان کے بعد یہاں تک ہم پہنچے، ایسے ہی وہاں پر انبیاء کرام کے بعد یعقوب کے بعد پھر ان کے بیٹے، پھر اس کے بعد یوسف تھوڑی دیر کے لیے مصر چلے گئے، لیکن پھر اس کے بعد وہیں سے واپس آ گئے، پھر ان کی نسل چلی، پھر ان میں سب سے عروج کا زمانہ حضرت داؤد، اور حضرت داؤد سے بھی عروج کا زمانہ حضرت سلیمان جو ان کے بیٹے تھے ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے عہد میں ہی خاص طور پر فلسطین کی گویا کہ عصر نو تعمیر ہوئی بیت المقدس کی، جس میں بعض روایتیں یہاں تک بھی ہیں کہ حضرت سلیمان نے اس کو بنانے میں جنوں کا بھی ساتھ لیا، اور حضرت سلیمان اس کی ایسی نگرانی کرتے رہے کہ رات دن لوگ لگے رہے اس کو بنانے میں، اور اس کی تعمیر کا وہ شاہکار بنا جو اس وقت موجودہ تعمیرات میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی تھی۔ اسی لیے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں یہ بدبخت، یہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل کیا کریں گے،
بیت المسجد مسجد اقصی کو مٹائیں گے، اس جگہ ہم ہیکل سلیمانی کو بنائیں گے۔ اور ہیکل کا مطلب ہے اصل میں کمرہ یا منبر یا رہنے کی جگہ یا خصوصی حجرہ۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان تھے جو بنائے تھے۔ اور اس بارے میں بالکل موضوع تر باتیں کیا ہیں؟ وہاں ان کی چیر ہے، چیر کے نیچے ان کی انگوٹھی ہے، یہ سب اگر مل جائے تو پھر یہودیوں کو وہ سب کچھ مل جائے گا اور وہ ہوا میں اڑنے لگیں۔ یہ تمام بیکار کی باتیں ہیں۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان ہی ہیں جس کو شاندار ترین مسجد بنانے کا یہ موقع ملا اور انہوں نے بنایا۔ حتیٰ کہ بنانے کا واقعے کا ایک اشارتاً تذکرہ خود قرآن میں ہے۔ حضرت سلیمان اس کی نگرانی میں یوں کھڑے ہو گئے کہ جن ہیں یا تعمیرات کے دوسرے لوگ ہیں ایسے کر رہے ہیں، یہ یہاں کرو، یہ ایسے کرو، یہ یہاں لگاؤ، یہ ایسا، یہ یہاں سے سنگ مرمر یوں آنا چاہیے، یوں۔ ہاں، حتیٰ کہ عین وقت پہ حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ نے کہا کہ وقت ختم، چلو۔ ایسا ہوا کہ اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں میری زندگی میں بیت المقدس بن جائے، مسجد اقصی بن جائے، اور ایسے وقت میں موت کا حکم؟ موت ٹلتی نہیں۔ خدا کے پاس یہ انتظام ہے کہ جب آئے گی اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ مجھے کم از کم اتنی مہلت کہ میں اس کو مکمل نہ۔ لیکن دوسرا انتظام رب نے کیا کیا؟ جس کے سہارے وہ یوں کھڑے ہوئے تھے نا، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ایک شیشے کی عمارت بنا دیے تھے اپنے اطراف میں، اس کو ٹیکا لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک لکڑی تھی پیچھے سے، جس لکڑی پہ وہ ایسے سہارا لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم موت تو نکال لیں گے، کیونکہ جان نکالنے کا جو وقت ہے وہ ٹلتا نہیں۔ ہاں، فرشتوں جنوں کو اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایسے بتائیں گے گویا کہ آپ ابھی زندہ ہیں۔ تو وہ ایسے ٹیکا لے کے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ ایسے ہی کھڑے رہے، اور جو لوگ کام کر رہے تھے اور جو جن تھے وہ سمجھ رہے تھے سلیمان علیہ السلام ہماری نگرانی کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے تھے۔ جب مکمل ہو گئی، کون سی؟ جب بیت المقدس مکمل تعمیر ہو گئی تو وہ جو لکڑی پہ کھڑے ہو کے سارا لیے ہوئے تھے نا، اس میں اللہ نے دیمک ڈال دی۔ وہ دیمک کھاتی 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 بالکل بوسیدہ کر دی اس لکڑی کو بعینہ ہی۔ اسی وقت بیت المقدس کی تعمیر ختم ہوئی۔ جیسے ہی یہ بوسیدہ ہوئی، حضرت سلیمان دھڑام سے گرے، تب جا کے جنوں کو معلوم ہوا ارے حضرت سلیمان تو وفات پا چکے۔ اللہ کے کام بھی کیسے نرالے ہوتے۔ فلما تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ تب ان بدبختوں نے کہا کہ جنوں نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہم کو غیب معلوم ہوتا تو پھر ہم حضرت سلیمان کی اس کام میں پریشان نہ ہوتے، اتنی دیر نہ لگاتے، ہم پہلے ہی بھاگ جاتے۔ لیکن معلوم نہیں تھا ان کو کہ حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے۔ اللہ نے ان کو کھڑا کے رکھا تھا، یہاں تک کہ کیا ہے، تأکل من سأتہ، دیمک اس کو کھا دی۔ فلما خر تبینت، تب جا کے حضرت سلیمان پڑے۔ اب یہاں سے پھر وہ عروج کا زمانہ ہے۔ ماشاء اللہ ایسا رہا کہ بیت المقدس رشد و ہدایت کا سب سے اہم ترین مرکز رہا۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو وہاں پر بھیجا، اور ہر نبی کی دعوت کا آغاز یا دوران دعوت وہاں پر آنا کیسے بھی ہوتا تھا، اور بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پر کام کیے، یہاں تک کہ یہ یہودی جو تھے نا، وہ یہودی زیادہ تر شرک اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ تو دوسری جو قومیں تھیں، جو مشرک قومیں، اللہ کی دشمن قومیں، اللہ نے ان پر کیا کیا؟ مسلط کیا۔ ایک مرتبہ ٹائٹس ہے جو 70 میں آیا، جس نے این سے این بجا دی۔ ٹائٹس ایک بادشاہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے جانے کے 70 سال بعد آیا۔ اس نے ایسا مارا ایسا مارا ایسا مارا یہودیوں کو کہ حتیٰ کہ جو ہیکل سلیمانی جسے کہتے ہیں، جو حضرت سلیمان کا جو عصا وہاں پر رکھا، وہ خود لے گیا اور ان کی خون کی ندیاں بہا دی۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ بھی تقریباً 3 سال ان کو سمجھا کے ان بدبختوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو رفع سماوی آسمان پہ اٹھا لیا۔ آپ کو معلوم ہے خود حضرت عیسیٰ بھی یہودی قوم کے ایک فرد ہے، وہیں سے آئے ہیں۔
سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ سب ایک ہی قوم کے انبیاء ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد جب ٹائٹس میں ان کو مارا، اتنا مارا تو یہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، پھر اس کے بعد یہ جمع نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ یہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے حضرت عمر کے آنے تک عیسائیوں کی سب سے اہم ترین گورنمنٹ اور فلسطین ان کا اڈا بن چکا تھا۔ اسی واسطے یاد رکھیے اچھی طرح، مسلمانوں نے جب فلسطین لیا وہ یہودیوں سے نہیں لیا، مسلمانوں نے جب فلسطین لیا وہ عیسائیوں سے لیا۔ اس واسطے اگر کوئی دعویٰ یہ کرتا ہے کہ اصل تو یہودیوں کا ہے، تو یاد رکھیے یہودیوں کا اب کوئی حق باقی نہیں رہا ہے، جو تھا بھی وہ انہوں نے شرک اور حرام کاری کی وجہ سے گنوا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے مسلسل نافرمانی، حتیٰ کہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کی سازش کرنے کی پاداش میں اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اپنی طرف سے لعنت زدہ کر دیا۔ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، ان کو ہٹا کے وہاں عیسائیوں کو لایا، اور جب ان سے بھی زیادہ بہترین ماننے والے اہل ایمان آئے تو اللہ نے ان کے سپرد کر دیا۔ 16 ہجری میں حضرت عمر ابن الخطاب کو معلوم ہوا حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے فلسطین کو محاصرہ کر لیا ہے، اور کئی دن ہو گئے لیکن جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، بلکہ ہر دن نیا حملہ، یہاں تک کہ ان کا جو پادری تھا سب سے بڑا، وہ آ کے اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو قیامت تک بھی تم پڑے رہو گے یہاں پر تو تم ہمیں شکست نہیں دو گے، کیونکہ اس کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ ہاں ہمارے کتابوں میں لکھا ہوا ہے فلاں شخص آئے گا تو ہم اس کو چابی دے دینا، اور اس میں کھڑے ہوئے کوئی فرد اس جیسا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر وہ شخص آپ کے اندر ہے تو وہ آئے، ہم ایک قطرہ خون بہائے بغیر دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، جو سپہ سالار تھے وہاں کے، کہا کہ امیر المومنین اگر آپ آ جائیں تو شاید حل ہو جائے مسئلہ۔ حضرت عمر بن الخطاب نے فوری طور پر ڈیسیژن لیا کہ ہاں، اور نکلے ایک غلام کے ساتھ، چلتے نکلے، ایک سواری تھی، کبھی آدھا راستہ ان کا، کبھی ان کا، کبھی ان کا، کبھی ان کا، غلام کے ساتھ بھی مساوی طور پر سلوک کرتے ہوئے یہ عرب و عجم کا بادشاہ ایسی بہترین تواضع انکساری کے ساتھ وہاں پہنچا تو باری غلام کی تھی، اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نیچے باغ پکڑے کھڑے ہوئے تھے، اور ادھر سے پوپ اوپر سے دیکھا کہ کون ہے تمہارا خلیفہ، اوپر بیٹھنے والا ہے یا نیچے؟ تو صحابہ نے، ابو عبیدہ نے کہا کہ نیچے جو غلام کی طرح مہار پکڑے کھڑا ہے وہ عمر ہے، اوپر جو بیٹھا ہے وہ غلام ہے۔ تو وہ بھاگتا آیا، یہی تصویر تو ہماری کتابوں میں ہے کہ وہ خلیفہ باغ پکڑے نیچے کھڑا ہوگا، لو چابی رکھنا۔ انہوں نے چابی دے دی۔ اب حضرت عمر کو چابی دے دی گئی، بیت المقدس مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا، تو حضرت عمر نے اندر کا جائزہ لیا، چلتے چلتے نماز ظہر کا وقت بھی آ گیا، کہا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ پوپ نے کہا کہ ابھی آپ کے لیے ہم یہی چادر بچھا دیتے ہیں، آپ پڑھیں۔ کہا کہ نہ، یہ آگے چل کر مسلمان جواز بنا لیں گے کہ عمر یہاں نماز پڑھے تھے، اس واسطے ہمارا زیادہ استحقاق ہے، مجھے باہر کی جگہ بتاؤ۔ پھر حضرت عمر کو جگہ بتائی گئی، تو انہوں نے وہاں کے اہم ترین ذمہ دار لوگوں سے پوچھا کہ جس وقت اللہ کے رسول اپنے براق کی رسی کو جس حلقے سے باندھا پھر وہاں سے نکلے، وہ جگہ مجھے بتاؤ کہاں؟ جب بتا دیا گیا تو وہاں پر حضرت عمر نے نماز پڑھی، پھر آگے چل کر وہی مسجد بنانے کا حکم دیا جو مسجد آج تک عمر ابن الخطاب کے نام سے موجود ہے۔ وہ مسجد بنانے کے بعد پھر اس کے بعد پوری فلسطین جو آج اسرائیل ہے سب کچھ شامل جسے فلسطین کہا جاتا تھا وہ مسلمانوں کے انڈر میں رہا، یہاں تک کہ بنو امیہ کے خلفاء انہوں نے اس کو اور شاندار کیا۔ جو گنبد ہے، جو خاص طور پر حبۃ الصخرہ کہتے ہیں، یہ سب جس نے ڈیولپ کیا بنایا اصل میں وہ امیوی خلفاء ہے۔
جو 60/5 کے بعد انہوں نے اس کو ترقی دی، اور پھر تاریخ میں صرف 100 سال کا ایک عرصہ ملتا ہے جس میں پھر یہودیوں یا عیسائیوں کے پاس فلسطین گیا۔ اللہ کے فضل سے پھر ایک بہادر کو اللہ نے نکالا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، انہوں نے پھر واپس لے لیا۔ یہ 90-80 سال کے عرصے میں پھر ان کے پاس گیا ہے۔ یہ 1400 سال کے عرصے میں یہی ایک عرصہ ہے جو واپس ان لوگوں کے پاس گیا۔ پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی لینے کے بعد سے 1948 تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ سلطنت عثمانیہ جو تھی، جب وہ آخری زمانے میں ڈگمگا رہی تھی تو اس وقت پہلی جنگ عظیم ہوئی۔ ہم کو کچھ نہیں معلوم، نہ انگریزی تاریخ معلوم، نہ عربی معلوم، نہ انڈین معلوم، نہ دنیاوی معلوم۔ 1940 to 1919 5 سال پہلی جنگ ہوئی، جسے فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، پہلی جنگ عظیم۔ اس میں دراصل جرمنی کا ساتھ دینے والا عثمانی خلیفہ تھا، یعنی عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی یا دوران جنگ ہی 17 میں جرمنی نے پہلا اعلان کیا، جسے بالفور اعلانیہ کہتے ہیں، یعنی بالفور کا اعلان۔ بالفور اس وقت کا فوجی کمانڈر تھا، اس نے کہا کہ میں اجازت دیتا ہوں کہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو بیت المقدس کے اندر جگہ لینے کا اختیار ہے۔ اس سے پہلے خریدنے کا بھی اختیار یہودیوں کو نہیں تھا۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اور دلچسپ بات کیا پتہ ہے، یہ خرید نہیں سکتے، یہاں پر زمین کی کلاس دفعہ لگانے والے عیسائی تھے جو حضرت عمر سے التجا کر کے لگائے، کیونکہ حضرت عمر نے جب لے لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بھی مقدس مقام ہے، یہودیوں کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، اس واسطے سب یہاں پر ان کے اعتقاد سے آ سکتے ہیں کیونکہ ان کے مقدس مقامات ہیں۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ اتنا تو رحم کیے یہودیوں پر کہ وہ آ کے اپنے مقدس مقام کو دیکھ لے سکتے ہیں، لیکن ایک گزارش ہماری ہے، وہ یہ کہ ان کو یہ لکھ لیجئے کلاس کہ یہ کبھی زمین یہاں خرید نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ یہودیوں کو اختیار نہیں کہ یہاں زمین خریدی جا سکے۔ وہ اصول آخر تک تھا۔ سب سے پہلے اس اصول کو توڑ کے اعلان کیا بالفور۔ بالفور نے کہا کہ آج ہم اختیار دیتے ہیں کہ یہ لوگ زمین خرید سکتے ہیں۔ پھر دوسری جنگ عظیم آئی 1945۔ اس زمانے میں اس نے کیا کیا، باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ سے مل کر ان کو ایک زمین الاٹ کرنے کا اختیار دیا، جو آگے چل کر 1948 میں باقاعدہ یہ اعلان ہو گیا کہ فلاں حصہ تمہارا اسرائیل ہے، فلاں حصہ فلسطین تمہارا ہے، کنٹرول اس کا اردن کے پاس رہے گا، اور جو اہم مقام مسجد ہوگی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی، جو دیوار گریہ یہودیوں کا ہوگا اس میں آنے جانے کی ان کو اجازت ہوگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن بدبختوں نے آگے چل کر جنگوں کے ذریعے 48 میں ایک جنگ لڑی گئی، 67 میں ایک جنگ لڑی گئی، 78 کے اندر ایک جنگ لڑی گئی۔ ان جنگوں میں وہ کیپچر کرتے 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 فلسطین کے پونے حصے کو کیپچر کر لیا۔ غزہ کی پٹی میں بھی صرف تھوڑا سا ایریا باقی ہے، وہاں پر بھی یہ بار بار حملہ کرتے اور یہاں پر فلسطینیوں کو نکالتے ہیں۔ یہ تقریباً 75 سال سے چل رہا ہے۔ یہ وجوہات ہیں، اصل میں یہ تاریخ ہے۔ اب آگے کیا ہوگا دجال آنے تک، وہ دراصل باقی ہے۔
جمعہ کا وقت بڑا تنگ ہے، کل کا ایک پروگرام میرے ذمہ داری میں دیا گیا یہاں پر مغرب کے بعد، آپ لوگوں کو واقعی فلسطین سے ہمدردی، غزہ سے ہمدردی، تاریخ کیا ہے سننا ہے، کیونکہ میں اپنی بات کو تشنا بالکل آدھے میں ختم کر رہا ہوں، مکمل تو میں مغرب کے بعد کے بیان میں ہفتے میں انشاءاللہ کروں گا، اس سے زیادہ جمعہ کی محفل اجازت نہیں دیتی۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ان بیانوں کے مختصر کلپس کے لیے ہمارا دوسرا چینل حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔